أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اے مسلمانوں، جب تم ان منافقین کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے۔ اے رسول مکرم، آپ کہیے کہ تم بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع کر دیا ہے، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ پس وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عن قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کے جھوٹے بہانوں سے ان سے صرف نظر کر لو، پس تم ان کی طرف توجہ نہ کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ ان کے کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، بس اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں اس موقع پر جتنا کلام اللہ تعالی نے ہمارے سامنے رکھنا تھا، اب وہ سارا کلام آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تبوک کے کافی تفصیلی حالات ہم نے سورہ توبہ میں ملاحظہ کیے ہیں، پھر بدر اور احد کے بہت تفصیل کے ساتھ احوال ہم نے سورہ انفال میں اور سورہ چوتھے سپارے میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیے ہیں۔ کچھ حنین کے واقعات کا تذکرہ بھی ان رکوعوں کے حوالے سے جو کہ چل رہے تھے توبہ میں، ہم نے وہ بھی سماعت کر لیا ہوا ہے۔ اب کے دیکھتے ہیں کہ اختتامی مراحل میں تاریخ کا کون سا حصہ قرآن حکیم ہمارے سامنے کر رہا ہے، اور تاریخ کے اس حصے کو آئینہ بنا کر ہم اپنی زندگی کے لیے کیا کچھ سبق حاصل کر پائیں گے۔ اب ہم ان مراحل کو توجہ کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک کی طرف تشریف لے کر گئے تھے تو کثیر منافقین پیچھے رہ گئے تھے، بہانے بناتے ہوئے ہمیں فرصت نہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں، ہمیں کچھ مجبوریاں ہیں، گھر میں کوئی تکلیف ہے، رنگ برنگے انہوں نے بہانے بنائے تھے۔ تو یہ منافق بندے کی بڑی خطرناک قسم کی عادت ہوتی ہے، وہ شرارت کرتا بھی ہے اور اپنی کی ہوئی شرارت سے خود ہی بچنا بھی چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شرارت ایک غلط نتیجہ تو ضرور پیدا کر دیتی ہے، ہر گناہ ایک غلط نتیجہ تو ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ تو منافق اپنے آپ کو بہت سیانہ تصور کرتا ہے، تو وہ شرارت بھی کرتا ہے، منافقت بھی کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس رویے پر کچھ نتیجہ تو ظاہر ہونا تھا، اب وہ اس نتیجے سے بچنے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ شرارت کرنے میں بھی وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، اور شرارت کے نتیجے سے بچنا کا جو اہتمام وہ کرتا ہے وہ بھی سراسر جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ منافقین کو جب اطلاع ہوئی کہ رسول اللہ تو کامیاب ہو گئے ہیں تبوک میں، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب کے بچنا ان کا مشکل ہے، بڑی ٹف حالات ہیں اس وقت تو، اور رومیوں کے ساتھ لشکر میں شاید یہ بچ کر واپس نہ آئیں، وہ تو اس لیے پیچھے رہ گئے تھے کہ یہ تو مارے ہی جائیں گے، ہم مدینہ میں رہیں گے تو پھر حالات سارے ہمارے ہو جائیں گے، جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ تو ان خیالات میں پیچھے رکے ہوئے تھے۔ لیکن جب اطلاع ہوئی کہ رسول پاک علیہ السلام کے سر پر تو اللہ نے کامیابی کا تاج ایک بار پھر سجا دیا ہے، باقی غزووں کی طرح اب انہوں نے اندر کھاتے ہیلے بہانے پھر سے سوچنے شروع کر دیے کہ تب تو ہم کچھ بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے، اب جب ہم رسول اللہ واپس پلٹیں گے تو ان کے اصحاب ہمیں غلط نظر سے دیکھیں گے، ہمیں دشمنی کی نظر سے دیکھیں گے، کسی موقع پر کوئی موقع بن گیا تو شاید ہم ان کی تلوار سے نہ بچ پائیں، تو اب حالات ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے حالات کو پھر سے اپنے حق میں کرنے کے لیے کیا سوچا کہ چلو آئیں گے، جاتے ہوئے بھی تو ہم نے قسمیں اٹھائی تھیں تو یہ مان گئے تھے، آپ کو وہ جملہ یاد ہونا چاہیے، قل هو اذن، منافقین کہا کرتے تھے یہ تو کان ہے، صرف جو آتا ہے کان میں بات کہہ کر چلا جاتا ہے تو یہ دھیان ہی نہیں کرتے ہیں، تو یہ کان ہے، یعنی جیسے جاتے ہوئے ہمارے بہانے کامیاب ہو گئے، ایسے ہی ہم آتے ہوئے ان کے سامنے قسمیں شسمیں اٹھائیں گے تو بس بات بن جائے گی۔ رب کائنات تو پہلے ہی جلال تو اللہ کو تھا کہ یہ میرے محبوب کے خلاف چلتے ہیں، اور اب یہ خلاف چل کے بھی تو امن چاہتے ہیں۔ قرآن نازل کر دیا رب کائنات نے، جو آئندہ واقعہ پیش آنا تھا قرآن نے پہلے ہی اس کی خبر رسول پاک علیہ السلام کو ارشاد کر دی۔ فرمایا محبوب جی اب جب آپ واپس تشریف لاؤ گے تو منافقین پھر آپ کے پاس آئیں گے، اور آ کر کے کیا کریں گے، یعتذرون الیکم، عذر پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے، اور یا رسول اللہ ہم صدقے جائیں آپ کے، ہم تو دل و جان سے نچھاور نہ ہو جائیں، ہمارے لہو کے قطرے آپ کے پاؤں میں نہ گر جائیں، بس وہ مجبوری نہ ہوتی تو ہم تو آپ کے سچے غلام ہی تھے، یہ مجبوری نے ہمیں کھا دیا، اللہ بیڑا غرق کرے ان مجبوریوں کا، اللہ ان حالات کو ستیہ ناش کرے، انہوں نے ہمیں آپ سے پیچھے رکھوا دیا۔ یہ آپ سے اس طرح کی باتیں کریں گے، وہ بہانے ایک نئے انداز میں بڑے دہرائیں گے۔ تو اب ایسا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ بہانے کریں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ پلٹو گے نا ان کی طرف تو یہ پھر عذر بہانے کریں گے۔ اب آپ نے محبوب کہہ دینا ہے ان کو کیا چیز، لا تعتذروا لن نؤمن لکم، یہ بہانے شانے مت بناؤ، میں تمہاری بات کا یقین کرنے والا نہیں ہوں، اب ہم نہیں مانیں گے، جو تم نے پہلے بھی چکر بازی کی تو اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ لن نؤمن لکم، بھئی وجہ یہ ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری وہ ساری دل کی خبریں ہمیں بتا دی ہوئی ہیں، یہ قرآن نازل ہو چکا ہے۔ ایک جملے ہی میں اشارہ کر جاؤں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اسی نظریے کو رکھتے ہیں کہ باتیں جو غیب کی ہوتی ہیں، آنے والے زمانوں میں پیش آنے والی ہوتی ہیں، ان سب باتوں کو اللہ دیتا ہے، رسول اللہ لے لیتے ہیں، یعنی جتنے بھی اس طرح کے احوال ہیں وہ اللہ کے دینے سے مصطفیٰ جان رحمت سمیٹ لیتے ہیں۔ اس طرح علم کی وسعت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بارشیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا قد نبأنا اللہ من اخبارکم،
اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے تمہارے احوال اور تمہارے اخبار۔ دوسرا جملہ یہاں یہ سن لیجئے، پہلے بھی یہ سبق کئی بار آ چکا، لیکن میں بطور دہرائی ایک ہی لائن میں کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب بھی کوئی شخص، یہ ہمارے لیے سبق ہے، مدینہ کی تاریخ میں جو ہو رہا تھا وہ سامنے کیجئے، اور میں اپنے لیے آپ کے لیے سبق بتانا چاہوں گا۔ جب بھی زندگی میں تم نے کبھی کسی کے ساتھ برائی چاہی دل ہی دل میں اور چھپا کر رکھنا چاہا کہ میں اس کے ساتھ شرارت بھی کر لوں گا، اس کا نقصان بھی اس کو ہو جائے گا اور میں منظر عام پر بھی نہیں آ سکوں گا، میں چھپے کا چھپا بھی رہ جاؤں گا، یعنی اس کا اپنا بن کر بھی رہوں گا اور اس کا ستیہ ناش بھی کر دوں گا، جس کو تم اپنی زبان میں کہتے ہو آستین کا سانپ، جو ادھر چھپا ہوتا ہے، ڈنگ بھی لگا لیتا ہے، سینے کے ساتھ بھی لگا رہتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی تم نے یہ رویہ اختیار کیا تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارا یہ پردہ فاش کر دے گا، کہ کوئی نہ کوئی موقع ایسا بن جاتا ہے کہ وہ راز فاش ہو جاتا ہے، وہ تمہارے اندر کی بد باطنی ظاہر ہو جائے گی۔ جیسے کہ یہاں دیکھو نا، رسول اللہ کے سامنے بہانے بنانا چاہتے تھے تو وہاں تو چونکہ ڈائریکٹ وحی کے نزول کا سلسلہ تھا تو اللہ نے وحی نازل کر کے تو حالات کھول دیے۔ اب ہمارے ہاں وحی کے نزول کا سلسلہ نہیں ہے تو اللہ صرف وحی ہی کا تو پابند نہیں ہے نا، اس کی قدرت بڑی طاقت والی ہے، وہ جیسے چاہے حالات بندے کے اندر سے اگلوا کر کے تو سامنے لے آیا کرتا ہے۔ کبھی بھی اس رویے سے بچنا، وگرنہ رسوا ہو جاؤ گے، وگرنہ شرمندے ہو جاؤ گے، اور ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا اور خود بچنے کا اہتمام بھی سوچنا، این خیالستو محالستو جنون، یہ اپنا اخلاق ڈیولپ کرنے کے بعد میں آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب تمہاری باتوں کا ہم یقین تو نہیں کریں گے، اب اگلی کہانی یہ ہے کہ اب ہم تمہارے طرز عمل کو مسلسل دیکھیں گے کہ اس طرز عمل میں ایمان نظر آتا ہے یا کہ منافقت باقی پڑی ہوئی ہے، اگرچہ ایمان اس طرز عمل میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اب تمہارا طرز عمل باقاعدہ چیک کیا جائے گا اور پھر تمہیں اللہ کی طرف جو کہ عالم الغیب ہے لوٹا دیا جائے گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ خبر ہو جائے کہ یہ بندہ منافقت کرتا ہے، ہمارے ساتھ رویوں میں، بھئی ہمارے ساتھ بھی منافقت ہو سکتی ہے، یہ امانت میں خیانت منافقت ہی تو ہے، وعدہ کر کے توڑنا یہ منافقت ہی تو ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے، یعنی یہ عملی قسم کی منافقت ہے۔ تو جس بندے یا رسول اللہ کے ساتھ منافقت کرنا، بظاہر ان کا بن کر رہنا اور اندر کھاتے ہمیشہ ان کا برا ہی سوچتے رہنا، ان کی اچھائی کا اچھا نہ لگنا اور ان کے خلاف کوئی برائی کہی جائے تو فوراً اچھا لگ جانا، یہ جو طرز عمل قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک سیئۃ یفرحوا بها، محبوب اگر آپ کو اچھائی پہنچے تو یہ غمناک ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی برائی پہنچے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کا طرز عمل کسی کا رسول اللہ کے ساتھ ہو، یعنی تمہارے دل میں کھٹک جائے کہ یہ بندہ منافقت کی روش رکھتا ہے، تو ایسے میں پتہ ہے کہ چھوٹی سی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل دیکھتے رہیں گے، تو ان کو پھر چیک پوائنٹ پر رکھ لینا کہ آئندہ بھی ہم نے انہیں دیکھتے رہنا ہے، کیا یہ اپنی روش بدلتے ہیں یا کہ روش نہیں بدلتے ہیں۔ اگر وہ اپنی اسی روش پر باقی رہیں تو ان قریب اگلی آیت میں نتیجہ آ رہا ہے جس میں رب کائنات نے کہا کہ محبوب پھر بات یہ ہے کہ ایسے بندوں سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے اور ان کی طرف توجہ نہ کرنا ہی بہتر ہے، ان سے اپنی مجالست کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے، انہیں اپنی نظروں کے شفقت کے سائے نہ دینا ہی پھر بہتر ہے۔ پھر ایسا نتیجہ اور ایسی روش ہم مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، یہ آیت نمبر 2 ہے، رسول اللہ پلٹ رہے ہیں، ادھر منافقین تیاری کر رہے ہیں کہ اب ہم نے بچنا کیسے ہے۔ جو بندہ جس طرح کا جرم کرتا ہے نا تو وہ پھر اپنے حفاظتی اقدام بھی اسی طرح کے کرتا ہے۔ اگر جرم چھوٹی نوعیت کا ہو تو بندہ اتنی پرواہ نہیں کرتا، اگر جرم ذرا بڑی نوعیت کا ہو تو وہ اپنے آپ کو بچاؤ کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو انسانی طبیعت بھی ہے اور انسانی فطرت بھی۔ اب منافقین جانتے تھے کہ اگر ہم نے صرف اب کے آ کر اتنا ہی کہا نا کہ جب ہمیں گھر میں مجبوری پڑ گئی تھی، بیوی بیمار تھی، بچے بیمار تھے، تو پھر ہم کیسے جاتے
جاتے جی وہ فصلیں کٹنے والی تھی جی، تو اتنا کہنا اب کافی نہیں ہوگا۔ ان کی پلاننگ میں اگلا حصہ یہ تھا کہ اگر حالات میں ہم نے دیکھا کہ تیور کچھ بدلے سے ہیں سرکار کے اور حالات ہمارے حق میں ہوتے نظر نہیں آتے نا، اب ہم ساتھ ایک اور پردہ چڑھائیں گے اور قسمیں اٹھائیں گے، اور قسم اٹھا کر کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ پہلے پلاننگ یہ تھی ہم عذر بہانے بنائیں گے، پھر کہا کہ لگتا ہے کہ یہ جرم اس بار بڑا ہے تو اب صرف بہانہ پیش کرنے سے گزارا نہیں ہے، اب وہ ساتھ قسم کا ایک وہ کوٹ کرنا چاہتے تھے اپنے اس بہانوں پر، تو قسمیں اٹھانے کا اہتمام انہوں نے کر لیا۔ رب کائنات نے وہ بھی بتا دیا، فرمایا کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ۔ معبود صرف بہانے نہیں، بڑے چرترے ہیں، یہ بڑے چرترے ہیں، یہ صرف بہانے ہی نہیں، اب یہ میرے نام کو بھی استعمال کرنے والے ہیں، اب یہ مجھے درمیان میں ڈالنے والے ہیں اور قسمیں اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم تو ایسے نہیں تھے، ہم تو صدقے جانے والوں میں سے ہیں، تو یہ قسم اٹھا کر کے تو آپ کے سامنے اپنے بہانوں کو بڑا چھپا کر پیش کریں گے۔ لیکن اب محبوب پتہ ہے کیا ہے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ قسمیں اٹھانے کے بعد اب یہ بچ جائیں گے، آپ ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے اعراض کر لیں گے۔ لیکن اللہ اب کیا کہتا ہے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، محبوب آپ نے اب ان کو توجہ میں نہیں لانا ہے، اب انہیں توجہ سے نکال دینا ہے۔ یہ نکال دیے گئے رسول پاک علیہ السلام کی توجہ کی نظر سے، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ منافق بندہ رسول اللہ کی توجہ سے نکال دیا جاتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ اسے رسول اللہ کی توجہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ یہ کسی کی توجہ میں رہنا اللہ کی قسم بڑا کمال ہوا کرتا ہے۔ یہ ان صحابہ سے پوچھیں، جب 3 دن گزر گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر پڑھتے تو بغیر کچھ بات کیے اٹھ کر کے تو گھر چلے جاتے، ظہر پڑھتے تو خاموشی سے واپس پلٹ جاتے، نہ کسی کا کچھ پوچھتے، نہ بات کرتے، نہ سلام، نہ دعا، کچھ بھی نہیں، خاموش آتے خاموش چلے جاتے۔ صحابہ کے دل گھبرا گئے، میرے آقا کو ہوا کیا ہے؟ جب 3 دن ہوا تو آج حضرت عمر نے کہا کہ آج میں یوں نہیں جانے دوں گا، آج میں حضور کی راہوں میں بیٹھوں گا اور پوچھوں گا میرے آقا کوئی خطا ہو گئی ہے کیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ایسا ہی ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تو عمر ادھر سے واپس جانے والے راستے میں بیٹھ گئے، حضور سلام پھیر کر پھر حسب عادت 3 دن بھی آج جب جانے لگے تو عمر اپنے گوڈوں پر کھڑے ہو گئے اور کہا میرے حضور کوئی غلطی ہو تو ارشاد تو فرما دیں، معاف کر دیں، یہ نظر آپ نے پھیر لی ہے، توجہ آپ نے ہٹا لی ہے، ہمارا تو اندر سے وہ جہان ہی گویا کہ برباد ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام بھی کیا سو کلام کیا، لیکن کسی کی توجہ میں رہنا، یہ جسے کبھی توجہ میسر آئی ہو اس کی لذت وہی جان سکتا ہے، اور توجہ سے نکل جانا یہ وہی جان سکتا ہے کہ جو کبھی کسی کی نظر کے لذت اور ذائقے چکھ چکا ہو، اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ توجہ میں رہنا کیا ہے اور نظر سے نکل جانا کیا ہے۔ اسی لیے تو یہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں تھا نا، یہ کوئی انجان آدمی بھی نہیں تھا۔ آپ نے بہت کلام کیا حضور کی شان میں، بہت نعت لکھی رسول اللہ کے وصف میں، لیکن پھر یہ شعر لکھے بغیر آپ رہ نہ سکے، آپ نے یہ کلام کر دیا۔ یہ شعر جو ہم پڑھتے ہیں یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یہ آپ کا کلام ہے میرے آقا، جیسے پہلے آپ کی نظروں ہی سے یہ عبد القادر پل رہا ہے، مہربانی کرنا اپنی نظروں کے سائے ہمیشہ اسے عطا فرما دینا۔ ہمارے حالات پر نظر کرتے رہنا، یا نظر کرنا اور یا نظر میں رہنا، یہ پوچھنا ہو تو ان اکابرین امت سے پوچھو کہ کسی کی نظر میں رہنے کا مزہ کیا ہوا کرتا ہے۔ میں اب نام نہیں لیتا، حالات کچھ ایسے ہیں، لیکن میں اللہ اکبر میں بتانے لگا ہوں کہ یہ دیکھو مدینہ کی مسجد ہے اور ایک سید زادہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور حج کا موقع ہے، تو کچھ رفقا کہتے ہیں کہ جناب آئیے، آپ ہمارے سالار ہیں تو ہم احد کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے کیا؟ ہم قباء کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ آپ نہیں جائیں گے؟ ہمارے سالار ہیں، رہنمائی دیجئے گا، ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ رسول کے گھرانے کا چشم و چراغ ارشاد فرماتا ہے کہ میں احد دیکھ چکا ہوں یار، قباء دیکھ چکا ہوں یار، اب میں وہ ماحول چھوڑ کر کیسے جاؤں جبکہ میں نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ نواز رہے ہیں، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور جھولیاں بھر رہے ہیں، تو ایسے میں حضور کی عطائیں چھوڑ کر میں احد چلا جاؤں، میں حضور کی نوازش چھوڑ کر میں قباء چلا جاؤں؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ باقی سب زیارات اسی لیے زیارات ہیں کہ رسول اللہ کی نسبت حاصل ہوئی ہے، تو اصل زیارتوں کی بڑی زیارت تو مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے، ان کی کرم کی نظر ہے۔
ہے اور ان کی توجہ میں رہنا ہے۔ فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، محبوب توجہ ہٹا لیجئے، اور اب ان منافقوں کو توجہ نہیں دینی ہے۔ مولا جی ان کا جرم کیا ہے؟ فرمایا انہم رجس، یہ پلید لوگ ہیں۔ سمجھئے اس بات کو، رویہ رسول اللہ سے ٹھیک نہیں ہے، اس کا انکار کرے گا کوئی؟ اب کیا یہ قرآن نے ہمیں اتنے صفوں سے اتنے رکوعوں سے یہی تو سمجھایا، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے رسول اللہ سے، یہ اندر سے بد باطن ہے، پلید لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ سے رویے درست رکھنا یہ بندے کے کردار کی طہارت ہوا کرتی ہے، اور اپنے رویوں کو میلا کر لینا۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑا پلید ہے، اچھا یہ بڑا پلید ہے، رسول اللہ کے ساتھ اس کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور۔ رکیے، میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رجس کا ایک معنی پھر یہ ہے نا کہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ رجس پلیدی، اس کا یہ معنی ہے نا ایک جو ابھی ابھی ہمارے سامنے آیا کہ ظاہر میں کچھ اور ہونا، باطن میں کچھ اور ہونا۔ میں اب حضور کے خاندان کی شان بتا دوں، رب کائنات نے فرمایا ہے ان کے حق میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو میرے مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں ان سے اللہ نے رجس ہٹا دیا ہے، یعنی اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو ایسا نہیں ہے۔ وہ کتنا پلید انسان ہے جس نے وہ کاغذ مجھے بھجوا دیا اور کہا کہ یزید رحمت اللہ علیہ کو برا کہتے ہو، یہ امام حسین دل میں حکومت کا لالچ لے کر گئے تھے۔ یہ 6 دن پہلے کی کہانی ہے، میرے گھر میں کسی نے کاغذ بھجوا دیا، نہ جانے کیا انہیں الفت ہے یزید سے اور کیا بغض ہے رسول اللہ کی آل اطہار سے۔ کہا یزید اس کے الفاظ ہیں، یزید رحمت اللہ کے سامنے یہ امام حسین دل میں تو حکومت کا لالچ تھا، میں کہوں گا اے عاقبت نا عاقبت اندیش انسان اور ایمان کے اندھے انسان، اے کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا۔ یا رجز کا ایک معنی ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور۔ تمہارے خیال میں حسین کے دل میں حکومت کا نشہ تھا اور ظاہر میں وہ دین اور اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو رجز ہوتا ہے نا وہ جس صورت میں بھی ہوتا ہے اللہ نے وہ رجز آل محمد سے دور ہٹا دیا ہوا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے دوستو، اسلام کا یہ حکم باقاعدہ دیگر آیات میں ہم کئی بار پڑھ بھی چکے ہیں، اور یہاں میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ اپنی نشست و برخاست کا جائزہ لیجیا کیجئے، اپنے دوستی کے حلقوں کا جائزہ لیجیا کیجئے۔ ہاں جی، یہ اپنی دوستی میں کسی رجس نظریے والے بندے کا ہونا یہ باعث برکت نہیں ہے کہ تمہاری حلقہ احباب میں وہ بھی آ جائے جس کو رسول اللہ کی نظر توجہ ہی حاصل نہیں ہے، تمہاری حلقہ رشتہ داری میں وہ بھی تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے جو رسول اللہ کی نظروں سے دھکے مار کر کے تو نکال دیا گیا ہوا ہے۔ اس بارگاہ میں، اس دربار میں، اور اس دربار کرم، دربار نوازش اور دربار عطا میں اس بندے کی بڑی قیمت ہے، اور حضور نے اس کا باقاعدہ حوالہ بھی ارشاد کیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ زمانہ گزرے گا نا تو ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جن سے اگر کہا جائے اپنا سارا مال دے دو، اپنی ساری اولاد دے دو، اپنے بیوی بچے دے دو، اپنا سارا متاع حیات دے دو، بدلے میں تمہیں رسول اللہ کی زیارت کروائی جائے گی، وہ 1 منٹ سوچے بغیر کہیں گے ہمارا سب کچھ لے لو، ہمارے آقا کا دیدار تو ہمیں کرا دو نا، ہم اپنے رسول کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور ایک اور موقع کے کلام میں تو الفاظ کا انتخاب کچھ ایسا بھی ہو چکا تھا۔ صحابہ کو حضور نے کہا کہ ہیں بعد میں آنے والے لیکن وہ تم سے خیر ہیں۔ بھئی درجے کے اعتبار سے نہیں، درجہ صحابہ ہی کا اونچا ہے، مقام انہی کا اونچا ہے، بھئی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جملہ حوصلہ افزائی کے لیے تھا، بعد میں آنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ کلام بڑا لمبا تھا، پیچھے سے شروع ہوا تھا، بتاؤ سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا جی فرشتے۔ اچھا جی، حضور نے فرمایا وہ بہتر کیوں نہیں ہوں گے بھئی، وہ تو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ اچھا، صحابہ نے کہا جی پھر ہم؟ فرمایا تم بہتر کیوں نہیں ہوگے، تم تو میری صحبت میں جو رہتے ہو۔ میں حضور پھر آپ ہی بتائیں سب سے بہتر کون ہوگا؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن دل و جان سے مجھ پر نچھاور ہونے والے ہوں گے، وہ بعد میں آئیں گے، تم سے بعد میں آئیں گے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بعد میں آنے کے باوجود جن کا دل جڑا ہے رسول اللہ سے، حضور اس کے ایمان پر شہادت قائم فرما رہے ہیں، حضور اس کی محبت پر شہادت قائم فرما رہے ہیں۔ اور جو حضور کے سامنے، ایک حدیث کا حوالہ ضرور ذہن میں لائیے گا، کہیں مغالطہ نہ کھا جائیں آپ لوگ، یہ حدیث شریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عربوں سے محبت کرنا، یہ عرب میں رہنے والوں سے محبت کرنا، اچھا وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ کیوں؟ 3 باتیں ہیں اس لیے عربوں سے محبت کرنا، 3 باتیں ہیں اس لیے۔ جی وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں خود جو عربی ہوا تو اس وجہ سے عربوں سے محبت کرنا۔ اچھا دوسری بات حضور نے فرمائی کہ کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے تو پھر اس لیے بھی تم عرب سے پیار کرنا۔ اچھا تیسری بات حضور نے فرمائی کہ کیونکہ جنت والوں کی زبان عربی ہے اس لیے بھی ان سے پیار کرنا، تو عربوں سے پیار کرنا۔ اس حدیث سے مغالطہ نہ کھا جانا، بھئی مغالطہ سے مراد میری کیا ہے کہ وہ ہو بھی عربی اور ہو بھی ایمان والا، صرف عربی ہونا کافی نہیں ہے۔ کیا یہ منافق عربی نہیں تھے؟ کیا یہ مدینہ میں نہیں رہتے تھے؟ کیا رسول اللہ کی آغوش میں یہ بظاہر چلتے پھرتے نظر نہیں آتے تھے؟ کیا یہ مکہ والا ابو لہب جو تھا کیا یہ عربی نہیں تھا؟ ہاں یہ عربی تھے، لیکن ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ اللہ کے جلال میں انہیں اللہ نے قیامت کو سخت عذاب دینا ہے۔ یہ عرب ہونا یہ صرف کافی نہیں ہے، عربی ہونا اگر ایک نسبت ہے تو حضور کو نبی ماننے والا ہونا کیا نسبت نہیں ہے؟ یہ ایمان کا ہونا ساتھ ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آج کے دور میں بھی ہم جب حرمین حاضر خدمت ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے، تو وہاں جو اس طرح کے فتوے شائع کرتے ہیں کہ گنبد کو منہ کرنا شرک ہے، حضور کی جالی کو دیکھنا شرک ہے، اور حضور سے کچھ اس طرح کا استغاثہ کرنا بدعت اور شرک ہے، تو اس موقع پر پھر وہ لوگ انہیں ایسی حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمیں برا نہ کہنا، ہم عرب ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صرف عربی ہونے کو سلام نہیں ہے میاں، عرب ہونے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کو تمام خوبیوں کے ساتھ نبی ماننا یہ کمال ہوا کرتا ہے، تمام اوصاف کے ساتھ نبی ماننا یہ کمال ہوا کرتا ہے۔ احد کی طرف بڑھ جاؤ تو وہاں وظیفہ خور مولوی کھڑے ہوتے ہیں، اور جنت البقیع کی طرف بڑھ جاؤ تو وہاں وظیفہ خور مولوی کھڑے ہوتے ہیں۔ دعا کرنا حرام ہے، یہ دعا نہیں۔ نمازوں کے بعد دعا ختم ہو گئی، تعجب ہو گیا جو وہاں سے ہو کر آنے والے ہو میرے دوست، نمازوں کے بعد دعا ختم، فرض ہوئے اٹھ کر کے وہ بھاگ گئے، سنتیں ختم، نہ سنتیں نہ دعا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عرب ہونا تمہیں فائدہ نہیں دے گا صرف جب تک کہ رسول اللہ کی ہر ادا کو محفوظ نہیں کرتے ہو، حضور کی ہر نسبت کو سلام نہیں کرتے ہو۔ میں کون سا کوئی خفیہ بات کر رہا ہوں؟ یہ دیکھو یہ منافق عربی ہی تو تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق سے بڑا عربی کون ہوگا؟ اور یہ کعب بن اشرف یہودی، وہ تو زمانوں سے عربوں کا سردار رہ رہا تھا، اس سے بڑا عربی کون ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ پلٹیے دھوکہ نہ کھانا کہ چونکہ عرب ہیں یہ رسول کے خلاف گند بھی اگلیں تو ہم ان کی عزت ہی کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فاعرضوا عنہم۔ محبوب نظر ہٹا لیں نظر، نہ توجہ دے انہیں، توجہ نہ دیں انہیں۔ اچھا بھائی میں سنی سنائی بات ہے، میں تو خود ان پڑھ نابینا شخص ہوں، وہ روحانی معاملات میں اندھا شخص ہوں، اتنا زیادہ جانتا ہی نہیں بلکہ نہیں جانتا ہوں۔ یہ میں کسی زمانے میں سوچا کرتا تھا، واقعی سچ بات ہے، یہ فیض کیا ہوتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ کوئی محسوس تو نہیں ہوتا جی جو فلانے کو فلانے سے فیض مل گیا، یہ فیض کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ ایک عجب کہانی تھی، یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ جو صوفیاء کے ہاں چلتا ہے کہ بھئی نظر سے بھی کچھ فیض ہوتا ہے، یہ نظر سے بھی کچھ فیض ہوتا ہے، بھئی کچھ ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتا ہے، صرف دیکھنے سے بھی نظر سے بھی۔ اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، سمجھ ویسے اب بھی نہیں ہے، لیکن ایک مثال ایسی میرے سامنے ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ کچھ مخفی نظام ہے، صحیح کچھ ادھر سے ادھر جا چکا ہے لیکن پتہ نہیں چلا، یہ کچھ ادھر سے ادھر جا چکا ہے لیکن پتہ نہیں چلا۔ وہ یہ 4 راتیں پہلے، شاید تقریباً 3 یا 4 راتیں پہلے میرے موبائل میں کچھ تھا، شاید آپ کا سلام تھا یا پھر کوئی تلاوت، سورہ ملک۔ تو میں اپنی زوجہ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سورہ ملک ہے، یہ آپ روزانہ پڑھتی تو ہو سوتے وقت، لیکن میں آپ کو ٹرانسفر کرتا ہوں، آپ اس کے ساتھ مل کر پڑھا کرو، اگر کوئی غلطی ہے تو آپ کی ٹھیک ہو جائے۔ اچھا وہ سورہ ملک میں ٹرانسفر کر رہا تھا، وہ بلوٹوتھ آن کیا، اب یہ کیا حیرت نہیں ہے، یہ فیض موبائل کو مل رہا ہے۔ میں نے کہا نہ کچھ نکلتے دیکھا، نہ کچھ محسوس ہوتے دیکھا، نہ کچھ ادھر سے، نہ اس موبائل کا پیٹ بھرتے دیکھا، نہ اسے کچھ خالی ہوتے دیکھا، یار یہ کیا راز ہے؟ تب بھی میں نے اس رات یہی کہا کہ بھئی فیض کچھ ایسی شے ہوتی ہے جو سمجھ نہیں آتی ہے لیکن مل جاتی ہے، نظر کا جو وہ پلانا ہے نا وہ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ایسا ہے یہ بھی تو سمجھ نہیں آیا ہے نا، یہ نظر میں رہنا، توجہ میں رہنا، یہ ایسا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے شکایت کی نا حضور باتیں بھول جاتی ہیں، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، حضور باتیں بھول جاتی ہیں، فرمایا چادر پھیلائی تو حضور نے بک بھری، نہیں کچھ بھی نظر آ رہا تھا، بک میں کیا تھا؟
ہاتھ ملا کر کے بھوک بھری تو چادریں ڈال دیا، فرمایا سمیٹ لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی بات نہیں بھولی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ نظر سے دے دینا، یہ توجہ سے کچھ نواز دینا، یہ بھائی سلسلہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں یہ فیض عطا فرمائے۔ یہ نظام اللہ کا ہے، مخفی نظام ہے۔ فرمایا محبوب نظر پھیر لو ان منافقین سے، یہ آپ کے فیض کے مستحق نہیں ہے۔ انہم الرجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون یحلفون لکم لترضوا عنہم۔ قسمیں اٹھائیں گے آپ ان سے کسی طریقے سے راضی ہو جائیں۔ تو اب رسول اللہ کی طبیعت بڑی رحمت للعالمین، یہ تو آپ جانتے ہیں سبحان اللہ۔ کافروں پر بھی حضور کبھی راضی ہو ہی جاتے تھے۔ بھائی عبداللہ بن ابی منافق کے حامی تو آپ تشریف لے گئے نا، طبیعت میں کمال درجے کی کا جمال تھا، اور رحمت للعالمین کے وہ گہرے اثرات تھے۔ رب کائنات کا دیکھیں محبوب، اب اگر یہ جھوٹی قسمیں جب اٹھائیں گے، اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو بھی گئی کہ چلو یار چھوڑ دیتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان کو پھر بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ الفاظ دیکھو، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ راضی ہو بھی گئے نا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ان فاسقوں منافقوں سے کبھی راضی نہیں ہونے والا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔